عید غدیر منانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ اول ہونے کا منکر ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ دوم ہونے کا منکر ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ سوم ہونے کا منکر ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ چہارم ہونے کا منکر ہو۔ تو پھر مناتا پھرے جشن غدیر، کیونکہ عید غدیر جو مناتے ہیں پوچھو ان سے کس چیز کی مناتے ہیں۔ یہ موسوعۃ الغدیر میرے ہاتھ میں ہے۔ عید غدیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ مولا سے خلیفہ بلا فصل مراد لیتے ہیں۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، یہ ان کے نزدیک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان تھا۔ رافضیوں کے نزدیک جو انہوں نے جعلی طور پر معنی بنایا ہوا ہے۔ اب مولا تو ان کو ہم بھی مانتے ہیں، مگر ان کو پہلا خلیفہ مانے تو پھر سارے صحابہ پہ الزام آتا ہے جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی مولا علی سمیت، کہ خلیفہ اول کوئی اور تھا تو انہوں نے خلافت کیوں چھینی اس سے۔ پھر قرآن کے قرآن ہونے پر اعتراض آتا ہے کہ جس بندے نے جمع کیا، معاذ اللہ اگر وہ غاصب تھا تو اس کا اکٹھا کیا ہوا قرآن کیسے معتبر رہ جائے گا۔ عید غدیر منانے والوں حیا کرو۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، یہ سنی کا ایمان ہے اور سنی کا یہ اعلان ہے۔ من کنت مولا کا یہ اعلان ہے کہ جو یہ مناتا ہے وہ جہنم کا نشان ہے۔ یعنی اچھا، ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ مولانا اگر منا بھی لیں تو خوشی کی بات ہے، اس دن حضرت علی المرتضیٰ کی حضور پاک نے صفائی دی تو خوشی ہو گئی۔ تو میں نے کہا اس دن حضرت عثمان غنی کی شہادت بھی تو ہے۔ کہتے خوشی کی بات تو کرنی چاہیے۔ میں نے کہا ذرا سینے پہ ہاتھ تو رکھ۔ جی میں نے رکھ لیا۔ بات کہوں برداشت کر لو گے؟ جی ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے نجات پا رہے تھے، خوشی تھی یا غمی تھی؟ کہتے خوشی تھی۔ تو میں نے کہا کون سا دن تھا؟ 10 محرم تھا۔ خوشی منائے گا؟ منائے گا بھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منا لیں، منائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام بیڑا پار ہوا اور فاستوت علی الجودی، جودی پہاڑ پہ جا کے وہ کشتی رک گئی۔ کون سا دن تھا؟ 10 محرم۔ خوشی منائے گا؟ سارے کفار غرق ہو گئے، جنہیں 950 سال تبلیغ کی تھی انہیں نہیں مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دشمن تھے، سارے مارے گئے۔ خوشی منائے گا؟ بات ختم کرنے لگا ہوں جی، جھگڑے آسان کرنے لگا ہوں، لڑائیاں ختم کرنے لگا ہوں، شیعہ سنی کو ایک دوسرے کے قریب کرنے لگا ہوں۔ جائیں جا کے مذہب اہل سنت کے بڑے سے بڑے اسکالر کو اٹھا لینا، اس کی کتاب اٹھا لینا، اگر زندہ ہے تو اس سے جا کے پوچھ لینا کہ ہمیں بتائیں کہ سنت کسے کہتے ہیں اور بدعت کسے کہتے ہیں۔ اس کا سنت آسان ترین ترجمہ یہ ہے، نبی جو کام کہے اور کرے اس پر عمل کرنا اسے سنت کہتے ہیں۔ نبی جو زندگی میں کہے اور کرے اس کو کرنا اسے سنت کہا جائے۔ یہ آسان ترین ترجمہ ہے۔ نبی اپنی زندگی میں جس کام کا حکم دے اور جو کر کے دکھائے اس پر عمل کرنا اسے سنت کہتے ہیں۔ ہم نے اہل سنت کے علماء سے پوچھا بدعت کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا جو کام نبی نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہو اور نبی کے بعد کیا جائے اسے بدعت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب سنت وہ جو نبی کہے اور کرے، بدعت وہ جو نبی کے بعد شروع ہو۔ اگر گھر میں بیٹھ کے گالی دینی ہے تیری اپنی مرضی ہے، سوشل میڈیا پہ میرے مذہب کا مذاق اڑانا تیری مرضی ہے، ورنہ حقیقت میں تیری گردن کے اوپر لے کے کھڑا ہو۔ تیرے علماء نے مانا ہے جو نبی کہے اور کرے وہ سنت، جو نبی کی زندگی میں نہ ہو اور بعد میں ہو وہ بدعت ہے۔ پھر تجھے ماننا پڑے گا غدیر نبی کی زندگی میں تھا، سقیفہ نبی کے بعد تھا۔ غدیر سنت ہے، سقیفہ بدعت ہے۔ غدیر نبی کی زندگی میں تھا، سقیفہ نبی کے بعد تھا، اور یہ فیصلہ تیرے علماء کر چکے ہیں۔ جو زندگی میں کہے اور کر کے دکھائے، غدیر میں منہ سے کہہ رہا تھا، ہاتھ پکڑ کے دکھا رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی نے غدیر کہی بھی تھی
दिखाई भी थी कि दुरावी साहब आपसे दुआ लेके मैं बहुत बड़ा टाइटल आज हुसैनिया ब्रेडफोर्ड में मुसलमानों से छीनने लगा हूं। 1400 साल के बाद हम छीनने लगे। हम अहले सुन्नत हैं, हम अहले सुन्नत, हम शियान अली, हम अहले सुन्नत हैं। नबी ने कहा इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलन किताब अल्लाह व इतरती, मेरी हदीस है, मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, ना कुरान छोड़ना ना अहले बैत छोड़ना। हमने नबी के बाद कट गए, मर गए, अकेले हो गए, थोड़े हो गए, जिंदानों में फेंके गए, सूलियों पे लटकाए गए। ना हमने कुरान छोड़ा ना हमने अहले बैत छोड़ी, बंदे चुप हो गए। हम ही अहले हदीस हैं। सुन्नत पर भी अमल हमने किया, हदीस पर भी अमल हमने किया। हमने नबी के बाद इमामत को माना और वो हमने अली नबी की हदीस से लिया है। जहां तक मेरी आवाज है मैं अहले सुन्नत से कह रहा हूं, रसूल अगर गदीर में हजरत अबू बकर को मौला बना देते हम उन्हें मान लेते। 4 बंदों ने बेशक क्यों कहा है, मुश्किल फैसला हो गया, मान लेते रसूल ने, क्योंकि कुरान ने कहा है जो रसूल दे जिसे रोके उसे रुक जाओ। रसूल ने हमें अली दिया। झगड़े खत्म करो, गदीर जिंदगी में है, सकीफा बाद में। गदीर में 1.25 लाख सहाबी हैं, सकीफे में 40 या 70 लोग हैं। ज्यादा से ज्यादा तादाद शिबली नुमा ने लिख दी 300 और 1.25 लाख का फिर भी मुकाबला नहीं। गदीर में रसूल ने मिंबर बनाया है, सकीफा में झगड़ा हो रहा था। गदीर में नबी ने खुतबा दिया है, सकीफा में दंगा और फसाद हो रहा था। गदीर में नबी ने अली का हाथ पकड़ा है, सकीफा में हजरत उमर ने हजरत अबू बकर का हाथ पकड़ा है। गदीर में रसूल ने कहा था ये मेरा मौला है, सकीफा में हजरत उमर ने कहा था इसे मैं खलीफा बनाता हूं। अब फैसला घर जाके करना, कब्र की रात बड़ी अंधेरी है और कफन में जेब नहीं होती, कब्र में अलमारी नहीं होती, अंधेरी रात है, फरिश्तों को जवाब देना है। गदीर में खलीफा मुस्तफा ने बनाया है, सकीफा में खलीफा हजरत उमर ने बनाया है। फैसला घर जाके करना, कुरान में अतात नबी की वाजिब है या हजरत उमर की वाजिब। अगर तो कुरान में अतात है हजरत उमर की वाजिब, फिर हम शिया पीछे हटते हैं। कुरान में अतात मुस्तफ़ा वाजिब है, कुरान में अतात पैगंबर वाजिब है। और मैं पहले दिन से पढ़ रहा हूं आयत कि खुदा ने कहा मन योते रसूल फकत अतात, जिसने रसूल की अतात की उसने अल्लाह की अतात। गदीर जिंदगी में है। अब सैयदा जब दरबार में गई तो शहजादी ने सिर्फ जगीर का फैसला नहीं करवाया। इब्ने अबिल हदीद कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद मुअज्जम से पूछा, चली जो गई थी बीबी, तो उनको चाहिए था कि वो दे देते जगीर। इब्ने अबिल हदीद कहता है कि मैं लिख रहा था और मेरे उस्ताद ने कहा कलम रख, अगली बात सुन और लिखना ना। अगर वो जगीर देते ज़हरा वापस ना जाती, ज़हरा अगला मुतालिबा शौहर की खिलाफत का कर देते। सैयदा फौरन अगला मुतालिबा। तो ये सवाल फदक का नहीं झुटलाया जा रहा, ये खिलाफत अली से बचने की कोशिश की जा रही। उन्होंने खिलाफत अमीर अल मोमिनीन से बचने की कोशिश की, लेकिन बहुत बुरे तरीके से खुद भी फंस गए और मानने वालों को भी फंसा गए। हमने नबी के बाद इमामत को माना, ऐसे ही है। इमाम को मिंबर तख्त मिले या ना मिले, इमाम इमाम ही होता। यूसुफ कैद खाने में भी नबी थे, मूसा जंगलों में पैगंबर था और फरौन तख्त पे बैठ के भी लानती था। इसका मतलब है कि लानती तख्त पर भी बैठ जाए वो लानती ही रहता है। मैंने लानती की बात की है और मेरा मजमा बहुत पढ़ा लिखा है, उन्हें पता है कि मैंने लानती ही की बात की है।
اب اگر فرعون کو بادشاہت مل گئی ہے تو پھر کیا کریں؟ اسے مان لیں؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. موسیٰ اگر سفروں میں ہے، جنگلوں میں ہے، نبی ہے. یوسف قید خانے میں نبی ہے. یہ اللہ کے عہدوں کو زمینی عہدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، زمین والوں کو ضرورت ہے کہ وہ جس کو اللہ نے عہدہ دیا ہے اسے عزت دیں، اسے زمین میں اقتدار دیں، اسے زمین میں حکومت دیں. یہ زمین والوں کا حق ہے. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کو یہ تخت دیں گے تو وہ امام ہوں گے. امام میں اور خلیفہ میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. خلیفہ کی جب بیعت نہیں ہوتی تو گھر سے نکلتا ہے تو وہ عام مسلمان ہوتا ہے، عام انسان ہوتا ہے نا، کیونکہ ابھی بیعت ہی نہیں ہوئی. ممبر پہ آیا، لوگوں نے بیعت کرنی شروع کی تو وہ خلیفہ بن گئے. اس کا مطلب یہ ٹائٹل اس نے نہیں بدلا، لوگوں نے بدلا. کیونکہ خلیفہ بنا ہے لوگوں کی بیعت سے. نہ لوگ بیعت کرتے نہ خلیفہ بنتا. گھر سے نکلا تھا تو ایک عام پبلک تھا، لوگوں نے بیعت کر دی، خلیفہ بن گیا. امام گھر سے نکلے تب بھی امام ہے. اکیلا مسجد میں نماز پڑھ کے واپس چلا جائے پھر بھی امامت کی. ہاں، زمینی صورتحال بدلنے سے عزت اور عہدہ نہیں بدلتا. اب فقہ کس نے بتانی تھی؟ امام نے. ہم نے رسول اللہ کے بعد سلسلے کو ٹوٹنے نہیں دیا. رسول کے فوراً بعد ہم نے مولا علی کو مان لیا. مولا علی نے ہم تک فقہ پہنچا دی، مولا کے بعد مولا حسن نے پہنچا دی، اس کے بعد مولا حسین. ہر دور کا امام فقہ پہنچاتا گیا. ادھر فقہ کا کوئی بندوبست نہیں ہے. ادھر صرف بادشاہت ہے، خلافت، پہلا خلیفہ، دوسرا خلیفہ، تیسرا خلیفہ، چوتھا خلیفہ. بعد میں یاد آیا کہ ہمارے پاس تو امام ہے ہی نہیں. میں حقائق پڑھ رہا ہوں. اب آج اہل سنت کے جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، یہ سارے کے سارے اسکول آف تھاٹس کہتے ہیں کہ جو ہمارا سب سے پرانا بزرگ ہے وہ ابو حنیفہ ہے. یہ سب سے پہلے آئے تھے. یہ جب آئے ہیں اس وقت تک حکومت پہنچتی پہنچتی چوتھے دور کو کراس کرتے ہوئے پانچویں دور کے قریب پہنچ گئی. 4 خلافتوں کا دور گزر گیا اور مسلمانوں کے پاس ابھی تک کوئی فقہ نہیں تھی. تم نے پہلا امام بنایا ابو حنیفہ کو. جب تک وہ امام نہیں بنے تھے تم کس کی فقہ پر عمل کرتے تھے؟ امام ہی کوئی نہیں تھا، کیونکہ پہلے امام تو وہی ہیں. جب وہ نہیں تھے کس کی فقہ تھی؟ اگر کسی کی فقہ تھی تو پھر لے کے آئیں کہ اس کے نام سے وہ فقہ ہو. فقہ ابو بکر صدیق، فقہ عمر فاروق نہیں. خلافت ابو بکر، خلافت عمر، خلافت عثمان، خلافت معاویہ. خلافتیں ہیں، امامت نہیں. اب رسول نے کہا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین. سنیں، انہوں نے کہا نہیں وہ 12 امام نہیں 12 خلیفہ. ٹھیک ہے بناؤ. بناتے گئے بناتے گئے بناتے گئے بناتے گئے بناتے گئے. پہلی 3 خلافتوں کا دور، مولا علی کا دور، حاکم شام آ گیا، مروان آ گیا، مروان کے 4 بیٹے آ گئے، اب عباسی بادشاہ آ گئے. چلتے 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 یہ خلافتیں آتی 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 پھیلتی چلی گئی. رسول نے کہا تھا کہ 12 پہ تعداد رک جائے گی. ہم نے پہلے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد ہم 11 تک پہنچے. 12واں غیبت میں چلا گیا. ہم نے اس کا انتظار کرنا شروع کر دیا. ہم انتظار کر رہے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک وہ ظہور نہیں فرمائیں گے. آپ نے امامت والی لائن نہیں اڈاپٹ کی، آپ نے کہا ہم خلافت والی لائن پہ چلیں گے. اب چلتے گئے مختلف بادشاہوں کو خلیفہ بناتے 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 آخر تک آپ پہنچ گئے. آپ کے ذہن میں اب کیا کریں؟ اب آپ نے اتنا ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کیا کہ آپ کے پاس اب اپنا امام تو تھا کوئی نہیں. آپ نے بھی کہنا شروع کر دیا امام مہدی.
اچھا امام علی نہیں کہا؟ پہلی کا چاند باریک ہوتا ہے، کسی کو نظر آتا ہے کسی کو نہیں آتا، لیکن جب 14ویں کا آئے نا، علی امامت کا پہلی کا چاند ہے، میرا مہدی 14ویں کا چاند ہے، امام علی نہیں کہا۔ اچھا یہ تمام جگہوں پہ جان بوجھ کے مولا علی کو امام نہیں کہا، حضرت علی امام لفظ آیا ہی نہیں۔ جب دیکھا نا کہ ادھر خلافت میں یزید آ گیا ہے، امام حسین کہو، حضرت حسین، مرضی میں تھوڑے تھوڑے امام کیوں؟ مولا علی کو امام کہا نہیں، جب دیکھا ادھر خلافت میں یزید آ گیا ہے ساتھ ہی نکل کے نہیں امام حسین۔ اب کہو نا خلیفہ یزید، اب خلافت کی لائن سے نکل کے امامت میں کیوں آ رہے ہو؟ نہیں ہم بھی یزید کو نہیں مانتے، تو کیا کہے گا؟ تو زبان سے نہیں مانتا، تیرا مذہب اسے منوا رہا ہے۔ اب یزید خلافت میں ایک ایسا بدنما دبا تھا جسے آج بھی مسلمان اپنے کھاتے میں لے ہی نہیں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورا سال چھوڑ کے جو ہی محرم آتا ہے ساتھ ہی کہتے ہیں ہم بھی امام حسین کو مانتے ہیں، ہم سبیل لگاتے ہیں، ہم حلیم کی دیگ دیتے ہیں، ہم 8 محرم کو نیاز بانٹتے ہیں۔ اب امام حسین کے کیمپ میں آنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اب یزید برداشت نہیں ہو رہا، اب امامت کے کیمپ میں آنے کی کوشش نہیں اب ہم امام حسین کو مانیں گے، ہم بھی امام حسین کو مانتے، ہم بھی امام حسین کو مانتے۔ اتنی آسانی سے حسین ہم نے بھی نہیں دینا۔ اتنی آسانی سے ہم آپ کو حسین نہیں دیں گے۔ ہم نے کوئی حسین آسانی سے لیا؟ ہم آسانی سے حسین نہیں دیں گے کہ آپ آج اور آگے ہم یہ حسین کو مانتے۔ اب آپ نے حسین کو نہیں۔ حسین ایک نظام کا نمائندہ ہے، یزید بھی ایک نظام کا نمائندہ ہے۔ حسین اپنی مرضی سے امام نہیں بنے، اسی نظام کے تحت امام بنے۔ سطر اگلی بڑی مشکل ہے، کم کلیجوں سے نیچے اترے گی۔ یزید بھی مرضی سے خلیفہ نہیں بنا، زبردستی آگے بیٹھ گیا؟ نہیں۔ کس نے بنایا تھا؟ ہاں وہ اس کے باپ اس کے لیے وصیت کر کے کہتے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، باپ وصیت کر کے کہتے باپ کو کس نے بنایا تھا؟ اس کے لیے تیسرے خلیفہ نے سفارش کی تھی، تیسرا خلیفہ کس نے بنایا تھا؟ وہ جی ان کے لیے دوسرے خلیفہ کمیٹی بنا کے تھے، دوسرا کس نے بنایا تھا؟ اس کے لیے پہلا وصیت کر کے چلا گیا تھا، پہلا کس نے بنایا تھا؟ وہ جی سقیفے میں مسلمانوں نے بنایا تھا۔ پھر مان جا یزید سقیفے کی پیداوار ہے۔ اب آؤ ادھر آؤ، امامت کی طرف آؤ۔ تم نے حسین کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ حسن نے کہا تھا کہ میرا بھائی امام ہے۔ حسن کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ علی نے کہا تھا میرا بیٹا امام ہے۔ علی کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ نبی نے غدیر میں کہا تھا علی امام۔ سقیفہ کی سازش کو بے نقاب کیا۔ یقین کرو اگر سیدہ یوں کھل کے سامنے نہ آتی، آج تک سقیفہ کی خلافت جنگ جمل اور جنگ صفین کی طرح اجتہادی مسئلہ بن جاتی، اجتہادی مسئلہ بن جاتی۔ ہاں بس ٹھیک ہے اجتہاد ہو گیا تھا، نہیں، سیدہ مخالفت میں آ گئی۔ سب سے پہلی مخالفت نبی کی بیٹی نے کی۔ ہمیں کہتے ہیں انہیں مان جو، مان جو، مان جو، کیسے ماننے؟ زہرا نے مخالفت کی ہے۔ بھئی کیسے تسلیم کر جائیں؟ نبی کی بیٹی مخالفت کر رہی ہے، وہ وصیت کر کے جا رہی ہے۔ کیا میں ان لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتی؟ میں ان کے لیے بد دعا کروں گی؟ ہم انہیں کیسے تسلیم کر لیں؟ لہذا سیدہ نے اس بہت بڑی سازش کو بے نقاب کیا دیا۔ غدیر محفوظ ہو گیا، سقیفہ بدنام ہو گیا۔
بدنام کر دیا نبی کی بیٹی نے اپنی تحریک کے ساتھ. اب جب یہ اسلام دو نظام کے تحت چل رہا ہے، ادھر خلافت چل رہی ہے، ادھر امامت چل رہی ہے. خلافت والے اپنی خلافتیں بانٹتے پہنچتے آپس میں جھگڑے، آپس میں اختلافات. امامت مطمئن ہو کے چل رہی ہے. خلیفہ کے بیٹوں میں جھگڑا ہوا ہے. میرے پاس اب وقت نہیں رہا. بھائی نے بھائی قتل کیا ہے، بیٹے نے باپ کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں دی ہیں. جاؤ جا کے پڑھو عباسی اور اموی بادشاہوں کی اولادوں کا کردار، وہ کیا کیا کرتے رہے. وہاں حکومتوں کی لڑائی اور جھگڑے ہوئے. امام کے جانے کے بعد کسی امام کے 11 بیٹے، 13 بیٹے، 9 بیٹے، 8 بیٹے، کوئی جھگڑا نہیں. انہیں پتا تھا امام ہم نے نہیں بنانا، اللہ طے کرے گا اور جو ہوگا وہ اگلا امام. خلافت کے گھر جھگڑا رہا، امامت کے گھر جھگڑا نہیں. امام مطمئن رہے. انہیں پتا تھا امام کے بیٹوں نے اختلاف نہیں کیا امامت میں کہ مجھے امام بناؤ میں امام بنوں گا، نہیں، وہ مطمئن ہے. وہ کس لیے مطمئن؟ انہیں پتا تھا کہ امام ہم نے نہیں بنانا. جب امام کے بیٹے مل کے امام نہیں بناتے، سر نہ ہلانا، زبان سے بولنا، جب امام کے بیٹے مرضی سے امام نہیں بناتے تو غلام کے بیٹے مرضی سے امام کیسے بناتے؟ یزید سقیفہ کی تحریک کا ایک مرکزی کردار ہے. سقیفہ کا تراشا ہوا مجسمہ یزید ہے، اور غدیر نے جسے سخنور کیا وہ حسین بنا. خلافت کی عمر اتنی تھوڑی تھی کہ خلافت کو 6 نمبر پہ آ کے یزید جیسی بیماری لگ گئی. غدیر کی عمر اتنی طویل تھی، اس پر 30 نمبر پہ آ کے حسین جیسا پھول کھل گیا. اب یزید حسین سے بیعت نہیں مانگ رہا تھا، سقیفہ پھر غدیر سے بیعت مانگ رہا. حسین کربلا میں آئے، لشکر نہیں ٹکرا رہے، دو نظام آپس میں ٹکرا رہے. غدیر نے سقیفہ کی حکومتوں کا بت ہمیشہ کے لیے توڑ دیا. امامت چلتی 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 12ویں پہ آ کے رک گئی، اور خلافت اپنی ہی گلیوں میں کہیں گم ہو گئی. 53 اسلامی ملک ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ اولي الامر کون ہے. آتیوا اللہ و آتیوا الرسول و اولي الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولي الامر کی. اولي الامر کون؟ وقت کا بادشاہ. تو اسلامی ممالک تو اسلامی کنٹریز تو بہت زیادہ ہیں. کس ملک کا بادشاہ اولي الامر ہے؟ حضرت محمد بن سلمان اولي الامر ہیں، یا حضرت شہباز شریف اولي الامر ہیں؟ کون اولي الامر ہے؟ آپ کے تو اولي الامر بہت زیادہ ہو گئے، ہم تو اطمینان سے بیٹھے. کس سے چھینی تھی؟ نبوت کے بعد عہدہ چھینا تھا نا. اب آ جاؤ، انتظار کرو ایک وقت کا، ہم بھی کر رہے ہیں. اس وقت میں آ جائے گا امامت کا نمائندہ بھی، اور امامت کا نمائندہ جب زمین پہ اترے گا تو ایک نبوت کو بھی زمین پر اتار دیا جائے گا. میں تحریک سیدہ کے آخری جملے پڑھنے لگا ہوں. جب وقت نماز ہوگا تو یہ پہلا جملہ ہے جو امام کے ظہور کے بعد زمین پہ گونجے گا. امام زمین پہ آئیں گے، اذان دے دی جائے گی. اذان دینے کے بعد لوگ صفے باندھ دیں گے. سرکار ولی العصر کے پیچھے نماز با جماعت ہونا شروع ہو جائے گی، یا پچھلی صف میں آ کے عیسیٰ ابن مریم کھڑا ہو جائے گا. عین وقت نماز کے موقع پر زہرا کا بیٹا ایک نظر پیچھے مریم کے بیٹے کو دیکھے گا اور دیکھ کے کہے گا تقدم ابن مریم، مریم کا بیٹا آگے بڑھ، مصلی پہ آ. عیسیٰ کام کے کہے گا میری جرت ہی کیا ہے، میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں، میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں، میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں. اے میرے وقت کا امام، تو فاتح خیبر کا بیٹا ہے، تو حسین جیسے سید الشہداء کا بیٹا ہے، تو زین العابدین جیسے زین العبا کا بیٹا ہے، تو محمد باقر کا بیٹا ہے، تو جعفر صادق کا بیٹا ہے. تجھے کہنا چاہیے تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حیدر کرار کا بیٹا پیچھے کھڑا ہو، کیسے ہو سکتا ہے حسین کا بیٹا پیچھے کھڑا ہو. یہ کیوں کہا کہ زہرا کا بیٹا آگے کھڑا ہوگا؟ میرا 12واں زمانے میں آ کے پہلا عقیدہ دے گا. اے اپنے عقیدے درست کرو. جس زہرا کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کا باپ محمد کسی بت پرست